سمینا میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ سیاسی اختلافات اور سیاسی جدوجہد چلتی رہتی ہے، آپ کے جتنے مرضی اختلافات ہو جائیں، لیکن یہ طریقہ کار بھئی میاں جاوید لطیف تم ہو کون؟ تم جو پاکستان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو، تم پاکستان نہ ہوتا تو میں دیکھتا تمہاری اوقات کیا ہوتی۔ یہ بھئی پاکستان تھا تو آپ اسمبلی میں بن گئے نا، نیب کے آپ پہ کیسز چلے، جعلی ڈگری کا آپ پہ کیس چلا، آپ اپنے آپ کو تو پہلے کلیئر کر لیں، آپ پاکستان کے بارے میں اس طرح کی بات کر ررہے ہیں اور مشرقی پاکستان کے سانے والے آپ مثال دے رہے ہیں۔ مجھے اب آپ یہ بتائیں کہ یہ اس طرح کی گفتگو جب یہ کریں گے تو یہ تو جان بوجھ کے، میں سمجھتا ہوں یہ نادان دوست ہیں جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش میں ان کے کاز کو ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ اس پہ اور بھی لوگوں نے بہت کنڈیم کیا ہے۔ ہلالی صاحب اب دو چیزیں ہیں، آپ اس کو رسپونڈ کر دیں۔ ایک تو جیسے پہلے عمران صاحب بات کر رہے تھے کہ مریم نواز کو خود پی ٹی آئی لوگوں نے لیڈر بنا دیا، اس کو بھی، اور پھر جیسے جاوید لطیف صاحب جیسی گفتگو ہے اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اس کو کوئی لیڈر کسی نے نہیں بنایا ہے، اس کے باپ نے اس کے اختیارات اس کو دے دیے ہیں، جس کو بغیر پوچھے کسی کو، مانے کوئی ووٹ نہیں، کچھ نہیں، کوئی میٹنگ نہیں، یہ سب بکواس ہے۔ یہ تھرڈ ورلڈ، تھرڈ ریٹ پالیٹکس اور پولیٹیکل پارٹیز، یہ تھرڈ ریٹ آدمی ہے، اس کی ایجوکیشن ہی تھا۔ اس کو ایکچولی میں آپ کو بتاؤں، نواز شریف کے بارے میں جب مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ تقریر کتنے بری طریقے سے پڑھا اور اتنے غلطیاں کی، میں نے کہا he has a degree but he does not have an education۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو نواز شریف خود جو ہے he is a third class individual۔ Now I want to tell you something، آپ سوچئے تھوڑی بات میں، دیکھیے اگر ان کو فکر ہے اور عمران یعقوب صاحب کو فکر ہے کہ یہ عورت جو ہے یہ پولیٹیکل وکٹم بن جائے گی اگر جیل چلے جائے، تو میں کہتا ہوں ایک چھوٹا سا ایسی جگہ بنائے جو اس کا نام بہشت رکھیں اس کو، اور اس کو ہر سہولت ادھر ہو، مگر ایک سہولت جو ہر آدمی جو کانوکٹ ہے اس کو نہیں ہو سکتا ہے، وہ وہ ایک سیل کے طرح ہوگا، بڑا سا سیل بنا دیں، وہ جاتی عمرہ کو کر دیں۔ اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ اس بیچاری کو بندی ہوگی، اس کو جاتی عمرہ میں اس کو ان ڈیٹینشن رکھ دیں۔ کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ she should be treated as what the court, judgment, the law، انسانیت کہتا ہے کہ جو چوری کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، پکڑی جاتی ہے، اس کو سزا ملتا ہے، اس کو سزا دے دیں پلیز۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ واقعی اگر اس عورت کو کچھ ہوا، میں کہتا ہوں پاگل لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اس کے لیے پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اور ایک بیچارہ آدمی جو خود اپنا انفلوئنس، اور ایک آرمی چیف کا بہت انفلوئنس ہوتا ہے، آئی ڈونٹ نو کیا کہ نہیں، مجھے نہیں پتا، خدا کی قسم نہیں پتا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس کی جگہ پہ ہوتا اور ایک آدمی، ایک پرائم منسٹر بیمار ہوتا اور اس قسم کی اپیل آتی، شاید میں بھی وہی کرتا جو اس نے کیا۔ نو پرابلم، مگر اس پہ الزام نہیں لگنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ اس کو کچھ ہوتا ہے، اس کو دوسری قیدیوں سے دور رکھو، ایک اچھا سا گھر دو، ریسٹرکشنز دو، اینڈ forget about it۔ اور ہر تیسرے دن اس کے باپ کے ساتھ اس کو بات کرنے دو اور ویڈیوز بھیجتے ہیں ایک ایک کے ساتھ، دیکھو میں ٹھیک ہوں، میں خود ہوں۔ لیکن سہولتیں تو ویسے ہی نہیں ہر کسٹڈی میں مل ہی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا ہلالی صاحب جو بات فرما رہے ہیں، بریک کی طرف جانا ہے، ایک سیکنڈ سے یہ ختم کر لوں۔ بات یہ ہے، ساری معاملہ یہ کیوں ہے ڈیبیٹ ہو رہا ہے کہ بات یہ ہے کہ مریم نواز جو ہے نا، دیکھیں ان کا معاملہ آپ دیکھیں، پاکستان میں کوئی پہلی دفعہ نہیں، پاکستان میں پہلے بھی سیاسی رہنماؤں پہ ہوتے رہے ہیں حملے۔ آپ محترمہ بے نظیر بھٹو کو دیکھ لیں، دوسرے سیاسی لیڈروں کو دیکھ لیں، اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اگر ہوتے ہیں تو پھر ایون اسٹیبلشمنٹ کے لیے، پوری ریاست کے لیے مسائل بڑھتے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ روزانہ اپنے مسائل میں اضافہ ہی کرتے چلے جائیں۔ یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ کوئی بھی، ہمیں تو آپ تو انسانیت کی بات کرتے ہیں، ہمارا تو مذہب کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا۔ ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں، لیکن خدا کا واسطہ ہے کہ قانون سب کے لیے یکساں ہو، یہ قانون پہ عمل ہوتا نظر آئے، قانون پہ عمل ہوتا نظر آئے، تو یہ نہ ہو کہ جی اپنے بندوں کے لیے الگ قانون ہے اور اپوزیشن کے لیے الگ قانون۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہلالی صاحب اگر مجھے تھوڑا سا مارجن دیں، بہت اچھا، آخر
فائنلی ایک چیز مجھے کہنے دیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر میں کہوں کہ اس کے پارٹی کے لیے، اس کے پارٹی کے فیٹ کے لیے بہت اچھا ہوتا اگر چند دن یہ اپنا منہ بند رکھی. میں آپ بتاتا ہوں کیوں. اس پارٹی جو ہے، جو نون ہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شین بننے والا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کا جو بھائی ہے نواز کا اور اس کا جو نیویو ہے نواز کا، وہ حمزہ، ان لوگوں کا جو جس طریقے سے وہ اپروچ کر رہے ہیں پالیٹکس، یہ پارٹی بینیفٹ کرے گی اس قسم کے لیڈرشپ سے. چلیں یہ ایک ایسے الگ سے ٹاپک ہے تو نقصان ہو رہا ہے. عمران صاحب، مریم نواز کے خلاف جب نیب اب گئی ہے، یہ اسی وقت ان کو خیال کیوں آیا جبکہ وہ تو کافی عرصے سے تنقید کر رہی ہیں مختلف معاملات پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سیاست میں ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور اس وقت ٹائمنگ ایسی ہے کہ مریم نواز کی ضمانت منسوخی کے لیے نیب جو مرضی توجیحات پیش کرتا رہے، جو مرضی بتاتا رہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مریم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ہمارے ساتھ تفتیش میں تعاون نہیں کرتی، اداروں کے خلاف بات کرتی ہیں، اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن لوگ اس کو نہیں مانیں گے. لوگ یہی سمجھیں گے، تاثر یہی جائے گا کہ شاید سیاسی انتقام لینے کے لیے، کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو یہی بیانیہ لے کے چلتی ہے کہ نیب جو ہے وہ سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہو رہا. تو اگر انہوں نے ایسے وقت میں یہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اسی کے ساتھ جوڑا جائے گا. اور اگر مریم نواز کو اس وقت گرفتار بھی کر لیا جائے تو عام تاثر مسلم لیگ نون کم از کم یہی دے گی، یا اپوزیشن کی جماعتیں یہی دیں گی کہ کیونکہ پی ڈی ایم نے لانگ مارچ شروع کرنا تھا، کیونکہ مریم نواز بڑی ایکٹیو تھی، اس لیے حکومت نے نیب کو استعمال کرتے ہوئے ان کو گرفتار کر لیا. ہلالی صاحب، آپ تو کافی دفعہ یہ تنقید کر چکے ہیں کہ اتنا کھلا ہر ایک کو میدان نہیں ملنا چاہیے کہ جس کا جو چاہے وہ آ کے کہہ دے اداروں کو. آپ سمجھتے ہیں نیب کا موقف درست ہے اس حوالے سے ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کے لیے؟ دیکھیے، بات سیدھی سادھی یہ ہے کہ پاکستان کا عوام یہ پرواہ نہیں کرتا ہے کہ یہ بھگوڑا اور اس کی بیٹی کیا کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ کنوکٹس ہیں، یہ کنوکٹڈ لوگ ہیں جو ان کو جیل میں رہنا تھا. یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی اور ملک میں کبھی آپ نے آج تک سنا ہے کہ ایک آدمی اس لیے کہ وہ بیمار، وہ بھی جھوٹ نکلا کہ وہ بیمار ہے، اس کی بیٹی جو کنوکٹ ہے اس کو چھوڑا جائے اس کے ساتھ اٹینڈنٹ بننے کے لیے؟ یہ کبھی آپ نے سنا ہے کسی اور ملک میں کہ ایک کنوکٹ کو اس کی بیٹی دی جاتی ہے ٹو لک آفٹر ہم، جو خود ایک کنوکٹ ہے، اور اس کے بعد باہر چلے جاتے ہیں ملک میں؟ آنیسٹ ٹو گاڈ یہ کبھی کوئی جگہ سنا ہی نہیں ہے، کسی نے نہیں سنا ہے. تو ایسے اگر آپ قانون رکھتے ہیں، اس قسم کے قانون نہیں ہے یہ، اس قسم کے قانون کی آپ کیا کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ڈس آنر کرتے ہیں اور اسپیشل ٹریٹمنٹ رکھتے ہیں ایک بندے کے لیے، جب قانون کہتا ہے کہ ایوری باڈی از دا سیم انڈر دا لا. جب یہ سب چیزیں ہوتا ہے تو یہ کیا بڑی بات ہے؟ واٹ از آل دس؟ اور اچھا چلیے یہ چھوڑ دیں، جس طریقے یہ اس کی بات سنتے کون ہے؟ اس کی بات آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک عورت جس کا باپ پکڑے گیا ہے، کنوکٹ ہے، جو روز ٹی وی پہ آ کے گالیاں دیتا ہے پاکستان کے ٹاپ اداروں سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ ریفلیکٹ نہیں کرے گی جو اس کا باپ کہہ رہا ہے؟ کیا آپ سمجھی وہ یہ سب نہیں کہے گی؟ پھر بھی آپ اس کو اجازت دیتے ہیں یہ باتیں کرنے کے لیے؟ تو ٹھیک ہے، یہ آپ کی مرضی ہے. میں صرف آپ کو کہتا ہوں یہ لوگوں پرواہ نہیں کرتے ہیں. واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک؟ اب ان کو برا لگ رہا ہے، جو بھی ہے، جنہوں نے اس کو چھوڑا ہے ان کو اس وقت برا لگ رہا ہے. وائی؟ ان کو تو کبھی نکلنا ہی نہیں تھا جیل میں.